یا رسول اللہ دانش بھائی ایک منٹ یار، میں معذرت میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال تھا کافی دنوں سے، اور آج آپ یہ پڑھ رہے ہو، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے؟ میں نے کسی سے سنا تھا یہ شرک ہے۔ ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ وہ نا میں نے فیس بک پر سنا تھا کسی مفتی سے، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیونکہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا رسول اللہ اے رسول اللہ، اور یہ بندہ تب کہنا چاہیے جب رسول اللہ آپ کے سامنے ہو، اور رسول اللہ تو مدینے میں ہے، ہم یہاں پہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ مجھے لگتا ہے اب آپ کو سمجھانا ہی پڑے گا، آئے میرے ساتھ۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، السلام دانش علیکم۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی دفعہ دعا نہیں پڑھتے، ایک دفعہ دعا پڑھ لو، پورے قبرستان کی قبروں تک آپ کی آواز جائے گی۔ آپ مولوی ہو، آپ کو نہیں پتا یہ بات؟ کیوں معاذ بھائی، ہماری آواز تو صرف یہ 3-4 قبروں تک جا رہی ہے، اینڈ والی قبروں تک تھوڑی جا رہی ہے۔ اور یار دانش بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ سلام کر لو نا تو پورے قبرستان کی قبروں تک آپ کی آواز جائے گی۔ اب اس طرح تھوڑی ہوگا کہ الگ الگ قبر پہ جا کے آپ سلام کرو۔ یہی بات تو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں معاذ بھائی۔ دیکھیے ابھی ہم قبرستان میں آئے، ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ دیکھیں ان میں بعض عام بھی ہوں گے، بعض خاص بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب کو یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اگر ان کو یا کے ساتھ مخاطب کرنا شرک نہیں نہ ہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں ہو سکتا معاذ بھائی۔ ہم نے ان کو یا کے ساتھ پکارا ہے معاذ بھائی، اور آخر والے مردے نے بھی ہمارا سلام سن لیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آخر والا مردہ جو ابھی تک ہماری نظروں سے بھی اوجل ہے وہ سن سکتا ہے، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر ہمارا یہاں پر یا رسول سلام علیکہ نہیں سن سکتے؟ دانش بھائی آپ کی باتیں مجھے کچھ سمجھ تو آ رہی ہیں، لیکن میں مکمل طور پر متفق نہیں ہوں آپ کی باتوں سے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو مزید تفصیل سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دانش بھائی آپ مجھے مسجد میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ آئیں تو صحیح، آپ کو نماز سکھانی ہے۔ خیر تو ہے دانش بھائی، آپ کو کس نے کہا مجھے نماز نہیں آتی؟ الحمدللہ مجھے نماز آتی ہے اور آپ سے اچھی آتی ہے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو نماز آتی ہے، اس طرح تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ادھر بیٹھ کر مجھے التحیات سنا سکتے ہیں؟ دانش بھائی میں نے آپ سے پوچھا کچھ ہے اور آپ بتا کچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا لفظ یا رسول اللہ کا، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور آپ مجھے نماز سکھائی جا رہے ہو۔ ارے معاذ بھائی آپ کے سوال کا اسی میں جواب ہے، آپ بیٹھیں ذرا بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھ کر نا مجھے التحیات سنا دیں بس۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ بس رک جائے ذرا، دیکھیے معاذ بھائی ابھی آپ نے التحیات پڑھی ہے اور آپ نے پڑھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ لفظ ایھا النبی یہ بھی حرف ندا ہے، لفظ ای یہ بھی حرف ندا ہے، اور لفظ یا یہ بھی حرف ندا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ حرف ندا کے ساتھ ابھی سلام عرض کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر، تو شرک تو نہ ہوا؟ یہاں پر بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا اے نبی آپ پر سلام ہو، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا میرے بھائی، جب نماز میں یا نبی کہنا شرک نہیں ہے تو نماز کے باہر یا نبی کہنا شرک کیسے ہو گیا؟ اور اسی طرح میرے بھائی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں جنگ یمامہ کے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں ہوئی تھی۔ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کئی صحابہ کا لشکر لے کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہوا کیا تھا کہ وہاں پر بھی نعرے لگے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو صحابہ کرام بھی نعرہ لگاتے تھے نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ادھر بھی نعرے تکبیر ادھر بھی نعرے تکبیر، دونوں کا امتیاز کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ نعرہ لگائیں یا محمد داہو یا محمد داہو۔ تو مدینے سے 1300 کلومیٹر دور کا فاصلہ تھا معاذ بھائی، تو صحابہ نے یا محمد داہو کا نعرہ لگایا تھا۔ اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نظر آتا ہے کہ آپ کا پاؤں مبارک جو تھا وہ سن ہو گیا تھا، درد نہیں جا رہا تھا، تو آپ سے کسی نے کہا کہ درد نہیں جا رہا تو اس ہستی کو یاد کرے جس کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پکارا تھا یا محمد آہو یا محمد آہو، تو آپ کا جو پاؤں مبارک تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح معاذ بھی دانش بھائی بس کرتے ہیں، آپ نے جو اتنے حوالے دیے ہیں اور عقلی دلیلیں بھی دی ہیں، اس کے بعد کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ہم نماز میں کہہ رہے ہوں کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز کے باہر کہنے میں کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ انشاءاللہ آئندہ ایسے کسی شیطانی وسوسے کا شکار نہیں ہوں گا میں۔ اور تو اور اگر کسی نے میرے سے پوچھا نا یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تو میں خود ہی اس کا جواب دے لوں گا
नारा ना लगाएं दानिश भाई, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह।